السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چراغ۔ آپ جانتے ہیں کہ جو چراغ یوٹیوب چینل ہے یہ بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے بنایا جانے والا یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں محمد شعیب مرزا۔ شعیب مرزا صاحب کا نام اور کام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ شعیب بھائی مانامہ پھول، جو بچوں کا انتہائی معیاری، دلچسپ اور مقبول ترین میگزین ہے، اس کے مدیر ہیں۔ اس سے پہلے شعیب بھائی کا جو اختصاص ہے وہ بچوں کے ادیبوں کی جو ایک رہنمائی اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، پاکستان ینگ رائٹرز کا فورم ہو، پاکستان ینگ رائٹرز فورم، اس کے آپ صدر رہے پاکستان پورے چیپٹر کے، اور اس کے بعد بھی ان کی جو اکادمی ادبیات اطفال ہے اس کے تحت یہ ظاہر اپنی سرگرمیاں ان کی جاری ہیں۔ تو میں شعیب بھائی سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہ اس وقت جو بچوں کے ادب کی اور ادیبوں کی جو صورتحال ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کو مبارکباد کہ آپ نے بچوں کے ادب کے حوالے سے جو ہے چینل شروع کیا ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اب احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہمیں بھی، میڈیا کو بھی، کہ بچوں کے ادب کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور اس میں سب سے پہلا قدم آپ نے اٹھایا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور جہاں تک بچوں کے ادب کا تعلق ہے تو یہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے یہ رہا کہ نظر انداز ہوتا رہا ہر سطح پہ، نجی سطح پر بھی اور سرکاری سطح پر بھی۔ اور دعویٰ اکیڈمی کے شعبہ بچوں کو ادب نے اس کا آغاز کیا تو اس سے یہ ہوا کہ ایک احساس پیدا ہوا نوجوان ادیبوں کو کہ ہمیں بچوں کے ادب کے لیے کس طرح کا ادب تخلیق کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں پھر بعد میں پاکستان ینگ رائٹرز فورم وجود میں آیا، جس کا میں صدر رہا، اور ہم نے چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں مختلف رائٹرز کے تربیتی کیمپ کروائے، جس میں نئے نئے رائٹر سامنے آئے ہمارے، اور یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہوئی کہ اب آج دیکھیں کہ اب میں نے اکادمی ادبیات اطفال کے نام سے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی، اس کے تحت پھر ہم نے تقریباً 5 جو ہے قومی کانفرنسیں کروائیں اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہم نے کروائی جو پی سی ہوٹل میں ہوتی رہی۔ اس میں پورے پاکستان سے بچوں کے ادیب شرکت کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز جاری رکھی، مطالبات جاری رکھے، اور آج الحمدللہ ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ سرکاری سطح پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ بچوں کے ادب پہ ہو رہی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو پیچھے کئی سال کی جد و جہد تھی اس کا یہ ثمر ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے جی اس بالکل۔ حوالے سے۔ اور جس طرح وہ امیر مقام صاحب نے بہت سے وعدے کیے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اب مزید اس حوالے سے کام ہوگا، اور اب سرکاری سطح پر بھی بچوں کے ادب کو اہمیت دی جائے گی۔ بالکل ضرور، انشاءاللہ ہم سب مل کے، ظاہر ہے یہ جدوجہد جو ہے یہ ہم سب کی ہے، تو جو حکومت پاکستان نے یا ان کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اعلانات کیے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کو وہ پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں۔ پھول کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے جو تحریریں آتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت لکھنے والے ہمارے دوست ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے؟ کس طرح کی تحریر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ ان کو ان کی کیٹیگری میں تقسیم کریں تو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ مزاحیہ، جاسوسی، سبق آموز، اخلاقی، لکھنے والوں کے رجحانات کیا ہیں؟ وہ کس طرح کی تحریریں تواتر سے بھیج رہے ہیں؟ اس کانفرنس میں بھی اس حوالے سے بڑی بات ہوئی کہ موضوعات کیا ہونے چاہیے۔ اخلاقیات تو بنیادی ایک بات ہے جو بچوں کے ادب کے حوالے سے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، ادیبوں کی خواہش ہوتی ہے، اساتذہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں، شاگرد ہیں یا پڑھنے والے ہیں وہ اچھے کردار کے حامل ہوں۔ تو اس حوالے سے ایک تربیت کا پہلو تو موجود ہوتا ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پھول کا آپ نے ذکر کیا تو پھول میں ہم نے یہ کیا کہ پھول میں اس وقت کرداریات کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے موسمیات کے حوالے سے، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، پانی کی کمی کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی مختلف موضوعات پہ لکھوا رہے ہیں اور لوگ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو اس وقت ہمارے جدید جو اس دور کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی بچوں کے ادیب جو ہے لکھنا شروع کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 3 نمبر شائع کیے ہیں۔ ایک ہم نے سیرت نمبر شائع کیا اکتوبر میں، جس میں ہم نے کہا کہ کسی حدیث کے اوپر کہانی لکھیں۔ یہ پہلے بھی لکھی جاتی رہی ہیں، یہ ہم نے پہلا کام نہیں کیا، لیکن ایک پورا نمبر ہم نے اس حوالے سے کیا، اور اس میں خاص طور پہ ہم نے ختم نبوت کو فوکس کیا کہ اس کے اوپر بھی لوگ لکھیں تاکہ بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے حضور جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور اس حوالے سے کسی قسم کا ابہام یا شک و شبہ ان کے ذہنوں میں نہ رہے۔ اس کے بعد پھر ہم نومبر میں جو ہے ہم نے اقبال نمبر شائع کیا،
وہ اقبال نمبر اس حوالے سے تھا کہ اقبال کے شعر کے اوپر کہانی لکھوائی ہم نے، وہ سارے ادیبوں نے اقبال کے شعر کے اوپر کہانیاں لکھی۔ اب ہم نے ایک نیا تجربہ کیا ہے دسمبر میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک قائد اعظم کے جو اقوال ہیں ان کے اوپر ہم نے کہانیاں لکھوانے کا مقابلہ کیا ہے۔ تو یہ ایک مختلف تنوع ہم پیدا کر رہے ہیں مختلف جدید رجحانات کے مطابق۔ پھر ہم پھول میں ایک اشتہارات دیتے ہیں، چھوٹا سا اشتہار ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے پھول سماجی خدمت کا نام رکھا ہوا ہے۔ اس میں ہم پانی ضائع نہ کریں، بجلی کے حوالے سے کہ بجلی ضائع نہ کریں، درخت لگائیں، درختوں کی حفاظت کریں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو عوامی مفاد کے کام ہیں وہ ہم اس میں دے رہے ہیں۔ تو بچوں کا ادب جو ہے نا وہ ایک وسیع پیمانے پہ آ گیا۔ جی بالکل، اور یہ جس طرح آپ نے کہا جو آج کا بچہ ہے، ظاہر ہے اگر وہ آج کے مسائل سے جڑا ہوگا اور ان مسائل کا کوئی عملی حل پیش کیا جائے گا تو اس کو آگے چل کے ایک اچھا شہری بننے میں ظاہر ہے بڑی مدد ملے گی، اور یہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں۔ بچوں کے ادیبوں کو، چونکہ یہ آپ کا ایک درینہ وہ مطالبہ بھی تھا اور آپ کی ایک اسٹرگل بھی ہے، کہ اس وقت ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے اور پھر ان کے حل کیا ممکنہ ہو سکتے ہیں؟ بچوں کے ادیبوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں ایک تو یہی ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص مراعات حکومتی سطح پہ بھی نہیں ہے، نجی سطح پہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ان کو یہ ہے کہ رسائل، بہت سے رسائل ایسے ہیں کہ جو ان کو معاوضہ نہیں دیتے، اور جو دے سکتے ہیں ان کے بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا کم دیتے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی ڈاک کا خرچے وہ مشکل پورا ہوتا ہے، جس طرح ڈاک کے اخراجات ایک دم سے بڑھ گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو معقول معاوضہ ملنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو کچھ مراعات ملنی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں اکادمی میں ایک سلسلہ ہے کہ وظیفہ دیا جاتا ہے سینئر ادیبوں کو، اسی طرح بچوں کے ادیبوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ جو مختلف وفود جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، ان میں بچوں کے ادیبوں کو بھی شامل کیا جائے، اور اس طرح کے جو سلسلے بہت سارے اس میں کرنا چاہیے، اور ان کی تربیت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ جدید موضوعات ہیں، جدید رجحانات ہیں، وہ جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ کن موضوعات کو اپنا موضوع بنائیں اپنی تحریروں میں۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تربیتی ورکشاپس یا سیمینارز ان کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل نئے لکھنے والوں کو، ظاہر ہے وہ پرانے جو سینئرز ہیں جو 10 20 30 سالوں سے مسلسل لکھ رہے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کچھ کام تو جو ہیں شعیب بھائی وہ حکومت کے کرنے کے ہیں، کچھ ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ سر اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے کئی سیمینار جو ہیں وہ بچوں کے ادب کے حوالے سے کیے ہیں۔ اس میں ہم ایک سیمینار ہم نے کیا تھا کہ السٹریشن کے حوالے سے، کہ بچوں کے ادب میں جو السٹریشن ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی ہم نے مختلف جو مصور تھے، بڑے السٹریٹر تھے سینئر، ان کو بلایا، ان کو ورکشاپ کروائی ہم نے نا۔ اسی طرح جدید رجحان، جیسے میں نے کانفرنس کے بارے میں بتایا، اس میں ہمارے مختلف موضوعات ہوتے ہیں، مختلف سینئر لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ جدید رجحانات کے بارے میں بتاتے ہیں بچوں کو، ادیبوں کو، کہ اس حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو وہ بھی ایک سلسلہ ہم جاری رکھتے ہوئے، تو یہ اپنی سطح پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جس طرح ایک دم سے دیکھیں ایک کانفرنس ہم کرواتے ہیں جس میں ہم نہ رائٹرز کو آنے جانے کا خرچہ دینے کے قابل ہوتے ہیں، نہ ان کو ٹھہرا سکتے ہیں کہیں پہ، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، لیکن اب یہ سرکاری سطح پہ جو کانفرنس ہوئی اس میں ایک پروٹوکول ملا ادیبوں کو، ان کو رہائش ملی، ان کو اعزازیہ بھی ملا، ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی ملا۔ تو ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ وہ سرکاری سطح پہ اس کو آن کرے، اس کی سرپرستی کرے بچوں کے ادب کی اور ادیبوں کی، اور اسی سلسلے میں ہماری کوششیں جاری ہیں، کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، مطالبات بھی کرتے ہیں، خطوط بھی لکھتے ہیں، تو مطالبے ہمارے جاری ہیں۔ اسی طرح امید ہے کہ ایسا آگے چلے گا، دیے سے دیا جلے گا۔ یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی کہ جس طرح حکومت پاکستان ادب کے مختلف شعبوں میں، مختلف اصناف میں انعامات، اعزازات اور ادیبوں کو مراعات دیتی ہے، تو بچوں کا ادب جو ہے ظاہر ہے یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے، اور بہت زیادہ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو بھی شامل ضرور ہونا بلکہ چاہیے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ ادبی ادارے ہیں، ادبی حکومتی سرکاری ادارے ہیں، ان میں بچوں کے ادب کا الگ سے شعبہ ہونا چاہیے، مقتدرہ میں بھی ایک ہو، اکادمی ادبیات میں ہو، دوسرے نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ہو، اردو سائنس بورڈ میں ہو، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں بچوں کے ادب کا ایک علیحدہ شعبہ ہونا چاہیے جس میں اس حوالے سے کام ہو۔ جی بالکل، بچوں کے ادب پہ ان کی جو ہم نصابی کتابیں ہیں وہ چھاپی جائیں، بالکل بجا آپ نے فرمایا، اور یہ یقیناً بڑی اچھی گفتگو رہی۔ یہ بتائیے کوئی آخر میں اپنی طرف سے کوئی آپ پیغام بچوں کے لیے دینا چاہیں، یا بچوں کے ادیبوں کے لیے دینا چاہیں، یا ان دونوں کے لیے دینا چاہیں، تو آپ
اس سے پہلے میں ایک بات یہ جی کرنا ضرور. چاہ رہا ہوں کہ جس طرح صدارتی ایوارڈ کی آپ نے بات کی، صدارتی ایوارڈ دیے جاتے ہیں ان میں بچوں کا ادب شامل کرنا چاہیے ان کو. اسی طرح یہ جو کتابوں پہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں اکادمی کی طرف سے بھی، اس میں بچوں کی کتابیں شامل نہیں کی جاتی. تو ایک انعام بچوں کی کتابوں پہ بھی ہونا چاہیے. مختلف کیٹیگریز میں اتنے انعامات دیے جاتے ہیں کہ بچوں کے ادب کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے اور بچوں کی کتابوں کو بھی دینا چاہیے. اور جہاں تک بچوں کے لیے یا بچوں کے ادیبوں کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ادیب جو ہیں وہ جدید جو موضوعات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کے حوالے سے وہ لکھیں، نئے نئے موضوعات دیکھیں اور اپنا مشاہدہ اور مطالعہ ذرا وسیع کریں تاکہ ان کو نئے نئے موضوعات ملیں مختلف لکھنے کے حوالے سے. عالمی سطح پہ دیکھیں کیا لکھا جا رہا ہے، کن موضوعات پہ لکھا جا رہا ہے اور ان کو اپنی اقدار کے حوالے سے بنیاد و ناظر میں لکھنا چاہیے. اور بچوں کو یہی ہے کہ بچے پڑھنا چاہیے، بچوں کو پڑھنا چاہیے. لیپ ٹاپ، موبائل، سوشل میڈیا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن بچوں کو کتاب بھی پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ شعیب بھائی. آج ہمارے ساتھ محمد شعیب مرزا موجود تھے. آپ کو یقیناً ان کی گفتگو، ان کی باتیں بڑی پسند آئیں گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.